اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارا جو ایک سلسلہ دعاؤں کا چل رہا تھا، اس سلسلے کو آج ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس کا تیسرا حصہ جو مصنون دعاؤں پر مشتمل ہے، اس میں بھی ہم نے تینوں ہی فارمیٹ کی طرح اس میں بھی 10 دعائیں شامل کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام طلباء اور عزیز ان دعاؤں کو یاد بھی کریں گے اور ان کو مزید آگے پڑھیں گے بھی اور دوسروں میں بھی شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہماری جو دعا ہے آج کی، وہ ہے چاند دیکھنے کی دعا۔ جب بھی مسلمان چاند دیکھے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھے۔ ترمذی شریف میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرمائیے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے صبح کے وقت پڑھنے والی دعا، جو اکثر ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ کچھ لوگ تو اس کو باقاعدہ حفظ کر چکے ہیں، اور جو نہیں کر سکے ابھی تک، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو زبانی یاد کر لیں، چونکہ ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سارا دن جو ہے وہ برکت میں رہتا ہے۔ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ، آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم نے شام کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے ہیں، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھ کر ہمیں جانا ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف میں نقل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جو پیچھے ایک دعا پڑھی تھی، وہ تھی جب آپ کسی سفر میں روانہ ہوں، لیکن اب ہم وہ دعا پڑھیں گے گویا جس سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ کسی مسافر کو رخصت کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے۔ تو اس کے لیے یہ دعا ہے: استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ میں تمہیں اس اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ گویا آپ اس کو اللہ کے حفاظت میں کر رہے ہیں، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مال و جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد سامعین محترم، آئینہ دیکھنے کی، چونکہ ہمارے ہاں آئینہ زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور ہر شخص کو یہ کہیں نہ کہیں وہم ہوتا ہے کہ میری خوبصورتی میں کہیں کمی نہ آ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حسن میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، تو آپ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجئے۔ گویا جو ظاہری خوبصورتی ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری انسان کی اندرونی خوبصورتی، یعنی کہ اس کا اخلاق ہے۔ تو اس میں خوبصورتی کی تو بات ہی کی جا رہی ہے، شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ گویا آپ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ میرے اخلاق کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا دیجئے۔ اس کے بعد شام کی دعا ہے۔ ابھی ہم نے صبح کی پڑھی تھی، اب ہم شام کی پڑھیں گے۔ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیہ النشور۔ اے اللہ، آپ ہی کی قدرت سے ہم نے شام کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم نے صبح کی، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم جیتے ہیں، آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف میں نقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد عیادت مرض کے وقت کی دعا، گویا جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو یہ 3 سے 4 کلمات ہیں، جس میں سے صرف 2 پہلے آپ کو یاد کرنے ہیں، آخری جو 3 ورڈ وہ تو ہمیں آتے ہی ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ، کچھ حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تم کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ چونکہ مومن کی جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کے گناہ کم کرتی ہے۔ تو حدیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ اگر کسی بھی مومن شخص کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ و تبارک تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہوں کو بھی معاف عطا فرماتا ہے، اور اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔
اس کے بعد ہے قرض کی ادائیگی کی دعا۔ گویا اگر کسی شخص کے اوپر قرضہ ہے اور اس سے وہ قرضہ نہیں اتارا جا رہا تو وہ یہ دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے قرضہ بھی دور ہو جائے گا۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال کے ذریعے میری کفایت فرما، اور آپ اپنے فضل سے دوسروں سے مجھے بے نیاز فرما دے۔ گویا انسان اس میں یہ دعا کر رہا ہے کہ حرام کی طرف مجھے مائل نہ کریو، کہ کہیں قرضے کی جو ہے وہ لالچ یا اتارنے کی جو ہوس ہے وہ مجھے اس قدر ہو جائے کہ میں یہ بھی تمیز نہ کروں کہ اب میں حلال سے مال کما رہا ہوں یا حلال سے۔ اس کے بعد ہم دن میں کئی مرتبہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، تو اس میں ہم گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ نکلا اور میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ گناہوں سے پھرنے اور عبادت کے کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ گویا میں جو گناہوں سے پھر جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دور کر لیتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر۔ گویا انسان اس دعا میں یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ اس میں آپ آخری کلمات بھی ادا کر سکتے ہیں: بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کوئی شخص پوری یاد کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پوری یاد کریں۔ وہ کیسے ہے دعا؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں آپ سے داخل ہونے کی بھلائی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ ہی کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام سے ہم نکلے، اور اللہ ہی پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے بھروسہ کیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سامعین محترم، ہماری یہ دعاؤں کی جو سیریز ہم نے 3 ویڈیوز پر مشتمل تھی اس کو مکمل کیا، جس میں ہم نے تقریباً 30 دعاؤں پر مشتمل ویڈیو 3 بنائی ہیں۔ ہر ویڈیو میں 10 دعائیں ہیں۔ انشاءاللہ و تبارک تعالیٰ جلد ہی ہم نماز کا مکمل طریقہ اور اس کی عربی اور اردو دونوں کو ہم اسی طرح بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو یاد کر سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔